चलिए शुरू करते हैं एक नया बयान मौलाना तहसीन जिलानी साहब का। रमज़ान मुबारक का बहुत ही प्यारा बयान है। बयान को ज़रूर सुनें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। से इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो बहुत ही आप सबको मुबारकबाद कि ये पाक महीना हमारे दरमियान आया। हमें इतनी ज़िंदगी मिल गई, हमारी उम्र इतनी हो गई कि इस उम्र में हमें इस रमज़ानुल मुबारक में भी इबादत करने का, अल्लाह को राज़ी करने का वक्त मिल गया। तो मेरे भाइयों, इस वक्त को ज़ाया मत जाने देना, इस वक्त को खाली टाइम पास मत करना, क्योंकि ये रमज़ान शरीफ का जो महीना है ना, बड़ी बरकतों वाला है। इस महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई अगर एक नफल नमाज अदा करता है ना, तो उसको फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है, और कोई फ़र्ज़ नमाज अदा करता है तो उसको 70 फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। ये बड़ी बरकतों वाला महीना है, बड़ी रहमतों वाला महीना है। और बहुत से लोग कहते हैं कि रमज़ान आया, रमज़ान चला गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐसे मत कहा करो कि रमज़ान आया और रमज़ान चला गया। रमज़ान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों में से एक नाम है। तो जब भी आप नाम लिया करें ना, तो यह कहा करें रमज़ान शरीफ का महीना आ गया है और रमज़ान शरीफ का महीना चला गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शयातीन को क़ैद कर दिया जाता है, जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। जिसको ये पाक महीना नसीब हुआ, वो कोई नेक काम ना कर सका, कोई नेक अमल ना कर सका। जिसको रमज़ान शरीफ का पाक महीना नसीब हुआ और वो अल्लाह को राज़ी ना कर सका, अल्लाह की इबादत ना कर सका, तो सबसे बड़ा बदबख्त वही इंसान है, सबसे बड़ा महरूम वही इंसान है कि जिसको ये पाक महीना मिला और उसमें भी उसने अपने टाइम को ऐसे ही ख़त्म कर दिया और इस महीने में भी अल्लाह को राज़ी नहीं किया। हाँ, वैसे तो हर महीने, हर दिन, हर वक्त, हर टाइम अल्लाह को याद करो और अल्लाह की इबादत करो, लेकिन जब ये महीना आता है ना, तो इसमें जो जुम्मा पढ़ने वाले होते हैं, जो ईद बकरीद पढ़ने वाले होते हैं, वो भी इस महीने में अल्लाह की इबादत करते हैं, इस महीने में सवाब हासिल करते हैं, इस महीने में अल्लाह को राज़ी करते हैं। लेकिन न जाने कितने बदबख्त ऐसे होते हैं कि उन्हें भी तौफ़ीक़ नहीं होती है कि वो इस महीने में भी अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह को राज़ी करें। यार, ये मौत का फ़रिश्ता हमारे पीछे हर वक्त घूमता है, हर वक्त हमारे पीछे लगा रहता है। जैसे ही हमारा टाइम पूरा हो जाता है ना, मौत का फ़रिश्ता पूछता नहीं है कि आपकी मौत आ चुकी है। जैसे ही टाइम पूरा होता है ना, रूह कब्ज़ हो जाती है, रूह निकल जाती है और इंसान मर जाता है, दुनिया से चला जाता है। यार, मौत का कोई पता नहीं है कि कब आ जाए। वो हमारे बहुत ही करीबी दोस्त थे, शाहरुख भाई, वो बरेली शरीफ के रहने वाले हैं। वो आया जाया करते थे कभी कभी, बड़े ही करीबी थे। हाँ, उनसे मुलाकात हुआ करती थी। का शायद एक्सीडेंट हुआ, तबीयत अलील हुई और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। अभी 3-4 दिन पहले ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनका इंतकाल हो गया। साथ में यार इंसान बैठा हुआ है, आपका दोस्त है, और कब किसके साथ क्या हादसा हो जाए कोई किसी को नहीं पता है। वो उनका इंतकाल हो गया। आप लोग उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए, अल्लाह इस पाक महीने के सदक़े से उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दरजात को बुलंद फ़रमाए। जवानी के आलम में उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। हाँ, मौत का फ़रिश्ता हर वक्त हमारे पीछे रहता है और हम भागते रहते हैं, हमारी ज़िंदगी ख़त्म होती रहती है। एक इंसान ने ख्वाब देखा था कि उसको एक शेर दौड़ा रहा है और वो भाग रहा है, भागते 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 एक जगह पर पहुंचा ना, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा था, जगह खुदी हुई थी और वहीं पर एक पेड़ था। जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा ना, तो क्या देखा कि उसके नीचे उसकी नज़र गई, तो वो गड्ढे में 2 अजदहे थे, काले रंग के, काले काले रंग के 2 अजदहे थे। हाँ, और ज़्यादा खौफज़दा हो गया। उधर शेर भी दौड़ा रहा है, इधर वो सांप भी हैं, वो काले अजदहे भी हैं जो इस गड्ढे में हैं। और जब पेड़ पर चढ़ा ना, तो जिस टहनी पर वो बैठ गया, जिस टहनी पर वो बैठा, उस टहनी को 2 चूहे खुतर रहे थे। एक काले रंग का चूहा था और एक सफ़ेद रंग का चूहा था, दोनों खुतर रहे थे उसको। हाँ, उसको मालूम था कि ये टहनी अभी टूटेगी और टूट कर गिरेगी तो इसी गड्ढे में जाएंगे। उधर शेर भी है, इधर 2 अजदहे भी हैं, इधर 2 चूहे भी हैं, ये टहनी टूटने वाली है। लेकिन उसकी जब निगाह, उसकी नज़र ऊपर गई
تو دیکھا کہ ایک شہد کا چھتا لگا ہوا ہے جس میں سے شہد ٹپک رہا ہے۔ جب اس نے اوپر نگاہ کی تو شہد ٹپکا تو اس کے منہ میں گرا، لذت گئی۔ پھر اوپر اٹھایا منہ، پھر اس کے منہ میں گرا، منہ میں لذت گئی، مٹھاس پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے منہ کو اوپر کر لیا، شہد منہ میں گرتا رہا اور وہ شہد کو چوستا رہا، شہد کو چاٹتا رہا اور وہ لذت، وہ مٹھاس پیدا کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ ٹہنی ٹوٹی، گڑھے میں گرا اور ادھر سانپوں نے ڈس لیا، اژدہوں نے ڈس لیا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی، بھاگتا ہوا ایک اللہ کے ولی تھے، ان کے پاس گیا، عرض کرنے لگا حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تعبیر بتا دیں تعبیر کیا ہے؟ مجھے تو بہت خوف، بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں سنو، یہ تمہاری تعبیر بڑی ہی عجیب ہے۔ کہا حضور کیا ہے؟ کہ جو شیر تمہیں دوڑا رہا تھا وہ شیر نہیں تھا۔ کہا حضور پھر وہ کیا تھا؟ کہ وہ تمہاری موت تھی، جو ہر وقت تمہیں دوڑاتی رہتی ہے اور تم بھاگتے رہتے ہو۔ تمہاری زندگی کے دن کم ہوتے رہتے ہیں اور جیسے ہی تمہاری زندگی کے دن کم ہو جاتے ہیں ملک الموت تمہاری روح کو قبض کر لیں گے۔ ہاں، تمہاری جان نکل جائے گی، تم اس دنیا سے الوداع کر جاؤ گے، اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے، تمہارا انتقال ہو جائے گا۔ کہتے حضور سمجھ میں آ گیا کہ وہ شیر نہیں تھا، وہ موت کا فرشتہ تھا، لیکن مجھے یہ بتائیں جس گڑھے کے پاس ہم گئے، جس پیڑ کے پاس گئے تو جو گڑھا تھا وہ گڑھا کیا تھا؟ کب وہ گڑھا نہیں تھا؟ کب پھر کیا تھا؟ کب وہ قبر تھی تمہاری، وہ گڑھے کی شکل میں تمہاری قبر تمہیں دکھائی گئی کہ اسی قبر میں تمہیں مر کے جانا ہے اور ایک دن تم چلے جاؤ گے، سب لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے اور سب لوگ تمہاری قبر پہ جا کے تمہیں مٹی دے دیں گے اور وہی تمہیں دفن کر دیں گے۔ حضور سمجھ گیا کہ قبر تھی، لیکن قبر کے اندر جو اژدہے تھے وہ کیا تھے؟ کہا پھر بھی نہیں سمجھے۔ جو اژدہے تھے وہ اژدہے اصل میں کوئی سانپ، کوئی دنیاوی جانور نہیں تھے، بلکہ وہ جہنم کے اژدہے تھے جو تمہارے گناہ کی شکل میں تمہارے سامنے نظر آئے۔ وہ تمہارے گناہ تھے، جو چھوٹے چھوٹے تم گناہ سمجھتے ہو وہ چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں ہوتے۔ ہاں، جھوٹ کو تم چھوٹا گناہ سمجھتے ہو، جھوٹ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ چوری کو تم چھوٹا گناہ سمجھتے ہو، چوری کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ شراب کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہو، شراب کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہو، کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ ہاں، بخشے نہیں جاؤ گے۔ ماں باپ کے جو نافرمان ہیں بخشے نہیں جائیں گے، اور جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں تو آج اسی دن اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں، کیونکہ ماں اگر جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ نہ ماں ناراض ہونا چاہیے، نہ باپ ناراض ہونا چاہیے۔ جن کے ماں باپ ناراض ہیں ان کو آج ہی آپ منا لو، ان روٹھے ہوئوں کو، وہ آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہو جائیں گے اور ایک بار اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں گے، یا اللہ میرے بیٹے کو بخش دے، میں اس سے راضی ہوں، تو اللہ تمہیں جنت نصیب فرما دے گا۔ تو ماں باپ کی عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ اور کہنے لگا حضور ہم سمجھ گئے کہ وہ ہمارے گناہ تھے، لیکن جس پیڑ پر ہم چڑھے تھے، جس ٹہنی پر بیٹھے تھے، وہ ٹہنی کیا تھی؟ وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ وہ ٹہنی کوئی ٹہنی نہیں تھی۔ کہا حضور پھر کیا تھا؟ کہا وہ جو ٹہنی تھی نا، وہ تمہاری زندگی تھی، تمہاری زندگی تھی، تمہاری زندگی کے دن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ کہا حضور سمجھ گئے وہ ہماری زندگی تھی، لیکن وہ ایک کالے رنگ کا چوہا تھا، ایک سفید رنگ کا چوہا تھا، وہ کیا تھا؟ اللہ کے ولی کہتے ہیں نہیں سمجھے۔ وہ کہتا حضور نہیں سمجھے۔ کہا جو کالے رنگ کا چوہا تھا وہ رات تھی، جو سفید رنگ کا چوہا تھا وہ دن تھا۔ رات جاتی ہے دن آتا ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے، تیری زندگی کے دن ختم ہوتے جا رہے ہیں، تجھے خبر نہیں ہے۔ چوری تو کر رہا ہے، زنا تو کر رہا ہے، شراب تو پی رہا ہے، جوا تو کھیل رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی تو کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیے ہیں، ہم ایسے ہی بخش دیے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں گے۔ کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے، ہاں ایسے ہی بخشے نہیں جاؤ گے۔ وہ قبر میں جا کے حساب و کتاب کی منزلیں بھی آپ کو پار کرنا ہے۔ ہاں، تم سمجھتے ہو کہ ہم نے کسی کو گالی دے دی، اور یہ معاشرے میں بہت عام ہے کہ اگر کسی کا کوئی بھتیجا لگتا ہے تو پھر وہ سیدھے مجھ سے بات نہیں کرتا ہے، ڈائریکٹ اس کو گالی دیتا ہے۔ تو یہ سمجھتے تم چھوٹے گناہ
اور سمجھتے ہو کہ ہم مذاق کرتے ہیں اور سمجھے کہ مذاق میں گالی دے دی تو اس کا کوئی عذاب نہیں، کوئی گناہ نہیں. یاد کرو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کو ایک بھی گالی دی اس کی قبر میں بارش ہوگی آگ کی، اور ایسی بارش ہوگی جیسے آسمان سے پانی کی برسات ہوتی ہے، ایسے اس کی قبر میں آگ کی برسات ہوگی. ہاں، کبھی کسی کو گالی بھی مت دینا، گناہوں سے توبہ کر لینا. کہ حضور ہم سمجھ گئے جو چوہے تھے وہ کوئی چوہے نہیں تھے، بلکہ وہ ہماری زندگی کے دن تھے جو ختم ہوتے جا رہے ہیں. وہ ٹہنی کوئی ٹہنی نہیں تھی، وہ زندگی تھی، اور وہ زندگی ہماری ختم ہو رہی ہے. حضور ہم سمجھ گئے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو اوپر تھا وہ شہد کا چھتا تھا. وہ شہد کا چھتا کیا تھا؟ اس سے جب شہد ٹپک رہا تو میرے منہ میں جا رہا تھا، اور جیسے ہی میرے منہ میں گیا نا تو میں ساری باتوں کو بھول گیا کہ شیر بھی بیٹھا ہوا ہے، اژدہے بھی ہیں، ٹہنی بھی ٹوٹنے والی ہے. حضور وہ کیا تھا؟ کہ وہ جو شہد تھا وہی اصل جڑ تھی. وہ کوئی شہد نہیں تھا بلکہ وہ دنیا کا مزہ تھا. جیسے ہی دنیا کا مزہ تیرے کو پڑا، جیسے ہی دنیا کی لذت میں تو ڈوبا، تو بھول گیا کہ تجھے قبر میں بھی جانا ہے. تو بھول گیا تجھے حساب و کتاب بھی دینا ہے. تو بھول گیا تجھے قبر میں جا کے رسول اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے. تو بھول گیا کہ تجھے منکر نکیر سے سامنا بھی کرنا ہے. تو بھول گیا کہ قبر میں جو اژدہے آئیں گے جو بلحزد ہے. تو بھول گیا جو بلحزد کے بچھوؤں کو بھول گیا، جہنم کی وادیوں کے بچھوؤں کو بھول گیا، جہنم کی وادیوں کے سانپوں کو بھول گیا، اژدہوں کو بھول گیا. تو جہنم کا عذاب بھول گیا. جیسے ہی دنیا کے مزے میں پڑا تو بھول گیا کہ دنیا میں کس لیے آیا ہے، اللہ نے تجھے بھیجا کس لیے ہے. تو ساری باتوں کو بھول گیا اور دنیا کے مزے میں پڑ گیا، دنیا کی لذت میں پڑ گیا. اور جیسے ہی تو دنیا کی لذت میں پڑا نا، ساری باتوں کو بھولا نا، ویسے ہی عذاب کے فرشتے تیری قبر میں نازل ہو جائیں گے. ہاں، وہ اژدہے تیری قبر میں ڈال دیے جائیں گے، وہ سانپ اور بچھو تیری قبر میں ڈال دیے جائیں گے. کھیت کا بچھو ہم برداشت نہیں کر سکتے، کھیت کے بچھو کا ڈنک ہم برداشت نہیں کر سکتے، سانپ کے ڈسنے کو ہم برداشت نہیں کرتے. ڈاکٹروں کے پاس دکھانے کے لیے جاتے ہیں، ہاسپٹلوں میں اسپتالوں میں دکھانے کے لیے جاتے ہیں. ہاں، اور آج گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں. قبر میں بچھوؤں کو کیسے برداشت کریں گے؟ قبر میں اژدہوں کو کیسے برداشت کریں گے؟ کمرے میں اگر ایک چھپکلی گر جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. تو قبر میں جو وہ بچھو ہوں گے، جو وہ اژدہے ہوں گے، تو ان کا ہم سامنا کیسے کریں گے؟ آج بھی آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اللہ تمہیں ایک توبہ سے معاف فرما دے گا. اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا وعدہ ہے، میرے بندے آ تو سکی، توبہ قبول فرمانے والا اللہ فرماتا ہے میں ہوں. تو توبہ کر کے تو دیکھ، توبہ تیری میں قبول کروں گا. کیوں تم نے اللہ کو بھلا دیا ہے؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مختار نظام کون و مکان ہے ذات مدینے والے کی. مختار نظام کون و مکان ہے ذات مدینے والے کی. ہر دن ہے مدینے والے کا اور رات مدینے والے کی. اور قسمت میں ہماری اے مالک تو لکھ دے مدینے کی گلیاں.